اور بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ تعریف اللہ کے لیے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ کہ رحمان اور رحیم دو نام ہیں کہ جو رحمت کے مادے سے نکلتے ہیں۔ حتیٰ کہ بخاری و مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس اپنے عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پہ بھاری رہے گی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم ربنا یسر لنا امورنا کلہا واتمم لنا بالخیر وتقبل منا فإنک خیر المتقبلین۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ سورہ مبارکہ مصحف کے اعتبار سے تو پہلی سورت ہے ہی، سب کو معلوم ہے، لیکن یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہ نزول کے اعتبار سے بھی سب سے پہلی مکمل سورت جو حضور پر نازل ہوئی وہ یہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم، کہ رحمان اور رحیم دو نام ہیں کہ جو رحمت کے مادے سے نکلتے ہیں۔ رحمان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جوش، ہیجانی کیفیت، طوفانی کیفیت، اور رحیم میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دوام اور تسلسل۔ یہ دونوں کیفیات اللہ کی رحمت میں بیک وقت موجود ہیں، جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہم سمندر کو دیکھتے ہیں، متلاطم سمندر ہے، اس میں ہیجان ہے، طوفان ہے۔ دریا کو دیکھتے ہیں کہ وہ سکون کے ساتھ چل رہا ہے، خاموشی سے چل رہا ہے، بہہ رہا ہے، تسلسل کے ساتھ بہہ رہا ہے۔ ہم ان دونوں کیفیات کو علیحدہ علیحدہ دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن ان دونوں کو بیک وقت اس کا تصور نہیں کر سکتا، تخیل ممکن، لیکن اللہ کی رحمت کی یہ دونوں شانیں مستقل ہر وقت موجود ہے، بیک وقت۔ اسی لیے ان دونوں کے درمیان کہیں حرف عطف نہیں آئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور کل شکر اللہ کے لیے ہیں کہ جو تمام جہانوں کا پروردگار، رب، مالک۔ رب میں ایک مفہوم ہوتا ہے ربوبیت کا، اور اس میں مفہوم شامل ہوتا ہے تربیت کا، ربیانی سمیرا، تو مالک ہونا اور تربیت دینا۔ آپ جس شے کے مالک ہوں گے آپ چاہیں گے اس میں بڑھوتری نہیں ہو، اس میں اضافہ ہو، وہ نشو و نما پائے۔ یہ دونوں چیزیں آپس میں ایک دوسرے کا جڑی ہوئی، پروردگار بھی اور مالک۔ سورہ فاتحہ اصل میں تو ایک دعا ہے، لیکن دعا کی ابتدا اس ہستی کی تعریف سے کی جا رہی ہے جس سے ہم دعا مانگنا چاہتے ہیں۔ یہ گویا اس امر کی تعلیم ہے کہ دعا جب مانگو تو مہذب طریقے سے مانگو۔ یہ کوئی تہذیب نہیں ہے کہ منہ کھولتے ہی جٹ اپنا مطلب پیش کر دیا۔ تہذیب کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے دعا کر رہے ہو پہلے اس کی خوبی کا، اس کے احسانات اور اس کے مرتبے کا اعتراف کرو۔ تعریف ہم جس کی بھی کرتے ہیں دو وجوہ سے کیا کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ بجائے خود حسن و خوبی اور کمال رکھتا ہو، قطع نظر اس سے کہ ہم پر اس کے ان فضائل کا کیا اثر ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ ہمارا محسن ہو اور ہم اعتراف نعمت کے جذبے سے سرشار ہو کر اس کی خوبیاں بیان کرے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف ان دونوں حیثیتوں سے ہے۔ یہ ہماری قدر شناسی کا تقاضا بھی ہے اور احسان شناسی کا بھی کہ ہم اس کی تعریف میں رطب اللسان ہوں۔ اور بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ تعریف اللہ کے لیے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ بات کہہ کر ایک بڑی حقیقت پر سے پردہ اٹھایا گیا ہے، اور وہ حقیقت ایسی ہے جس کی پہلی ہی ضرب سے مخلوق پرستی کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ دنیا میں جہاں جس چیز اور جس شکل میں بھی کوئی حسن، کوئی خوبی، کوئی کمال ہے، اس کا سرچشمہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ بس اگر کوئی اس کا مستحق ہے کہ ہم اس کے گرویدہ اور پرستان، احسان مند اور شکر گزار، نیاز مند اور خدمتگار بنے تو وہ خالق کمال ہے، نہ کہ صاحب کمال۔ رب کا لفظ عربی زبان میں 3 معنوں میں بولا جاتا ہے۔ ایک مالک اور آقا، 2 مربی پرورش کرنے والا، خبرگیری اور نگہبانی کرنے والا، 3 فرمانروا، حاکم، مدبر اور منتظم۔ اللہ تعالیٰ ان سب معنوں میں کائنات کا رب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین،
तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। ये भी तर्जुमा दुरुस्त है। और तमाम जहान वालों का पालने वाला है, ये तर्जुमा भी अरबी लिंग्विस्टिक के एतबार से दुरुस्त है। तमाम जहान से मुराद, जैसे अब जितनी स्पीशीज दुनिया में आबाद है वो हर एक का एक अपना जहान है। परिंदे हैं, परिंदों का एक अपना जहान है। हैवानात हैं, उनका अपना एक जहान है। एक नबातात की स्पीशीज हैं। इस वक्त रुए अर्ज पे ऑलमोस्ट 2 मिलियन स्पीशीज दरियाफ्त हो चुकी हैं, नबातात हैवानात की मिलाकर, और एक एक स्पीशीज आगे बिलियंस में। इंसान ही देख लें 7.5-8 अरब के करीब है, और बाकी हशरातुल अर्ज़ अगर आप गिनना शुरू करें ना खत्म होने वाले। तो ये तमाम का पालने वाला कौन है? अल्लाह। अर्रहमान अर्रहीम, वो इंतहाई रहम फरमाने वाला है। और रहमान कहते हैं, जैसे इसी से लफ्ज ये उसी, यानी आप समझ लें अरबी लिंग्विस्टिक के एतबार से तूफान भी अरबी का लफ्ज है ना, यानी ठाठे मारता हुआ समुंदर है उसकी रहमत का। और समुंदर तो कभी कभी जोश में आता है ना, अल्लाह की रहमत वो है कि अर्रहीम मुस्तकिल रहती ही ठाठे मारते हुए समुंदर की तरह है। अर्रहमान अर्रहीम। हत्ता कि बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला ने मखलूकात की पैदाइश से पहले अपने पास अपने अर्श पे ये इबारत लिख ली थी कि मेरी रहमत मेरे गजब पे भारी रहेगी। कुरान में भी है वकतब अला नफ्सिहि रहमा, ये अल्लाह ने अपने ऊपर खुद लाजिम कर लिया कि मैं हर हाल में रहम ही करूंगा। रहम वाला जो अल्लाह ताला का पहलू है ये डोमिनेंट है। सूरह फातिहा जो है वो ज़हन में रखिएगा, कुरान की माँ है, उम्मुल किताब है। फातिहा है, कुरान खोलने वाली चीज है। इसमें जो जो चीज आ रही है ना, उसकी जड़ पड़ रही है ना, वो पूरा कुरान उसी जड़ से फिर उगने वाला वो बड़ा तनावर दरख्त है।